نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز اساتذہ و معلمات، جملہ خواتین و حضرات اور مجالس العلم کے ذریعے دنیا بھر کے متعلمین اور متعلمات اور سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نے عصر حاضر کے انتہائی اہم موضوعات پر مبنی گفتگو کی مختلف سیریز کا آغاز کیا ہے اور سبجیکٹ وائز اپنی گزارشات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی چند نشستوں سے ہم وجود باری تعالی اور ضرورت مذہب کے موضوع پر، یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ نیسیسٹی آف ریلیجن، اس سبجیکٹ پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس باب میں ہم نے مغربی فلسفے کی تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد سائنس کی جو پوری ڈیولپمنٹ ہے اسے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ سائنٹسٹس جو دنیا میں سب سے بڑے نمائندگان عقل ہیں، عقل و دانش کے، حکمت کے، مشاہداتی اور تجرباتی فہم و بصیرت کے نمائندے ہیں، تو ان سائنٹسٹ کی تحقیقات اور آراء اور انکشافات، سائنسی انکشافات، اس کے نتیجے میں وہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اس موضوع پر، ان کی فائنڈنگز کیا ہیں اور ان کے اعلانات اور اقرارات کیا ہیں۔ سائنٹسٹس کو ہسٹوریکلی ہم اسٹڈی کرتے آ رہے ہیں، اور غالباً پچھلی نشست میں آخری سائنٹسٹ جس پر گفتگو ہم نے مکمل کی وہ تھا اسٹیفن مائر، اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اس کی تصنیفات کو اور اس کے بعض آرٹیکلز کو ڈسکس کیا، خاص طور پر اس کا وہ آرٹیکل جس میں وہ لکھتا ہے ایکسپلینیٹری پاور آف ڈیزائن، اس عنوان سے اس کا لکھا ہوا پیپر ہے، ریسرچ آرٹیکل ہے، اور اس میں ڈی این اے اینڈ دا اوریجن آف انفارمیشن، پہلے لائف سیل کے پروسیس کے اوپر اور اس کی تخلیق سے خدا کے وجود اور مذہبی حقائق کی درستگی کا وہ اظہار کرتا ہے۔ اور جس کانفرنس میں یہ پیپر پڑھا گیا تھا، جس کو ہم نے کل، جس پیپر کے مختلف حصے ہم نے پڑھے، ڈسکس کیے، وہ کانفرنس تھی کانفرنس آن ڈیزائن اینڈ اوریجنس۔ اب آج سے ہم جس سائنٹسٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے والٹر بریڈلے۔ پروفیسر والٹر بریڈلے یہ میکینیکل انجینئرنگ کا اسپیشلسٹ ہے اور دور حاضر کا بہت بڑا نامور سائنسدان ہے، ٹیکسس امریکہ کا یہ سائنٹسٹ ہے۔ اس کی بڑی معروف کتاب ہے دا مسٹری آف لائف's اوریجن، یعنی زندگی کی ابتدا کا راز کیا ہے، اور وہاں سے وہ خدا کے وجود کا نہ صرف اقرار کرتا ہے بلکہ اس کو ثابت کرتا ہے سائنسی تحقیقات سے، لائف کے اوریجن کو ڈسکس کرتے ہوئے، اور صرف ہیومن لائف نہیں بلکہ پوری کائناتی اور آفاقی زندگی کی ابتدا سے بھی اسی کو اسٹیبلش کرتا ہے، اس نقطہ نظر کو۔ اور وہ اپنی کتاب میں یہ بیان کرتا ہے کہ کوسموس، یعنی یہ پوری خلائی کائنات ہے، اس کائنات کی اور جملہ لیونگ اور نان لیونگ تھنگز جو ہیں
جاندار اور غیر جاندار جتنی بھی اشیاء اور موجودات ہیں، ان ساروں کا اس یونیورس میں، کائنات میں وجود میں آنا، وہ کہتا ہے اٹ از اے ریزلٹ آف اے ڈیزائن۔ یہ باقاعدہ ایک خالق کی حکمت اور اس کی تخلیق اور اس کی تدبیر کا نتیجہ ہے۔ اور اس طرح اس نے ایویڈنسز دیے ہیں کہ اللہ رب العزت پر، یعنی خدا پر، کائنات کے خالق و مالک پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اس کے شواہد اور ایویڈنسز کیا ہیں۔ تو بریڈلے نے اپنی کتاب میں ان تمام شواہد کے ذریعے اپنا اعتقاد کنوے کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک کوٹیشن بھی دینا چاہتا ہوں جو اس کے آرٹیکلز میں کمپیوٹرز سے ملی ہے، اور وہ کہتا ہے اٹ از abundantly clear evidence abounds for the existence of an intelligent creator۔ یہ اس نے اپنا آرٹیکل پریزنٹ کیا تھا کارنیل یونیورسٹی میں، اور یہ 1987 میں یہ کانفرنس تھی، 1987 میں یہ کانفرنس تھی جس کے اندر اس نے دلائل کے ساتھ اپنے اس آرٹیکل میں اپنا مذہبی عقیدہ بیان کیا، اور اس نے کہا کہ یہ میں نے سارا کچھ جو اخذ کیا وہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے ذریعے اور ایک براڈ پاپولر لیول ٹریٹمنٹ آف سائنٹیفک ایویڈنس ہے، مقبول عام سائنسی طریقہ ہے سائنٹیفک کسی چیز کو ٹریٹ کرنے کا، ایکسپیریمنٹ کا، اور وہ بذات خود میں نے پایا کہ اس کے اندر مجھے ایویڈنس ملی فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ، خدا کے وجود پر شواہد ملے، سائنسی شواہد۔ تو یہ ان کی اپنی جو ویب سائٹ ہیں اس کے اوپر یہ evidence.hotmail وغیرہ کے ساتھ وہ اویلیبل ہے۔ پھر ہم آگے ایک اور سائنسدان کا ذکر کر رہے ہیں جس کو ایلن سینڈیج کہتے ہیں۔ ایلن سینڈیج بھی اس دور کا بڑا نامور سائنسدان تھا اور بہت بڑا نمایاں ایسٹرونومر تھا، اور یہ اپنی جوانی کی پوری عمر میں ایتھیسٹ تھا، یعنی خدا کا منکر تھا، مذہب کا منکر تھا، خدا اور مذہب کا اقرار نہیں کرتا تھا، اور سائنسی مہارت کے ذریعے، سائنسی علم میں مہارت کے ذریعے، سائنسی تجربات اور سائنسی مشاہدات اور سائنسی انکشافات کے نتیجے میں اس نے ایتھیسٹک جو اپروچ تھی اس سے توبہ کی۔ وہ تائب ہوا جب اس کی عمر 50 برس تھی، اس نے توبہ کی اور وہ اللہ کے وجود پر ایمان لے آیا، اور جب وہ ایمان لایا پھر کانفرنس کی، اس کے اندر سارے دلائل اور شواہد بیان کیے کہ میں نے خدا پر ایمان کیوں قبول کیا ہے، اپنا عقیدہ کیوں درست کیا ہے، اور دہریت سے کیوں تائب ہوا ہوں۔ تو یہ امریکہ کا ایک رسالہ ہے نیوز ویک، آج بھی یہ اویلیبل ہے۔ تو نیوز ویک کا شمارہ جولائی 20، جولائی 20، 1998، 1998 میں جولائی کی 20 تاریخ کا یہ شمارہ ہے نیوز ویک، جس میں اس کی کانفرنس، اس کی سٹیٹمنٹ اور اس کی توبہ چھپی کہ میں نے دہریت سے اور خدا کے انکار سے توبہ کر لی اور سائنس کے ذریعے میں خدا پر ایمان لے آیا۔ اور نیوز ویک نے جو سرخی لگائی اس امریکن رسالے نے وہ تھی سائنس فائنڈز گاڈ، کہ سائنس نے خدا کو دریافت کر لیا۔ اس سرخی سے یہ آرٹیکل چھپے، اور انہوں نے ہیڈ لائنز لگائیں، انہوں نے کہا کہ جو ماڈرن سائنس کی اچیومنٹ ہیں، ماڈرن سائنس کی، مذہب سے کنٹراڈکٹ کرنے کی بجائے، مذہب سے تضاد اور تصادم کی راہ اختیار کرنے کی بجائے، یا مذہب کو نیچا دکھانے کی بجائے، انہوں نے ہیڈ لائن لگائی کہ اب بہت سے سائنسدان ایسے ہیں، گروئنگ نمبر آف سائنٹسٹس
جنہوں نے نئی نئی سائنسی ایجادات کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے وجود کے آثار پا لیے ہیں، خدا کے وجود کی معرفت ان کو ہو گئی ہے سائنسی انکشافات کے نتیجے میں۔ یہ ہیڈ لائنز تھی۔ اور ایلن سینڈیج اپنی دہریت اور لا مذہبیت سے توبہ کا اعتراف کرتے ہوئے وہ بیان کرتا ہے کہ ساری زندگی آلموسٹ ہی واز اے پریکٹسنگ ایتھیسٹ ایز اے بوائے، مگر وہ کہتا ہے کہ 50 برس کی عمر میں توبہ کر کے وہ بیان کرتا ہے کہ اٹ واز مائی سائنس دیٹ ڈروو می ٹو دا کنکلوژن that the world is much more complicated than it can be explained by science۔ اس نے کہا یہاں سے میری توبہ کا سفر شروع ہوا، اور اللہ پر ایمان لانے اور خدا کے وجود اور مذہب کے حقائق کو تسلیم کرنے کا جو میرا سفر ہے، تبدیلی میری زندگی کی یہاں سے شروع ہوئی۔ اس نے کہا میں ریسرچ کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا، اور ایک یہ نہیں، ہم تو سینکڑوں کی تعداد میں ان سائنسدانوں کو کوٹ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے نامور سائنسدان جن کے ناموں سے سائنس کے طلباء اور طالبات واقف ہیں، ہم تو وہ ساری سیریز دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ایک تسلسل تھا، اور سائنس نے اس نتیجے پر پہنچایا کہ یہ کائنات جتنی، اس کا سسٹم جتنا کمپلیکس نظر آ رہا ہے، اور اس کائنات کا پورا نظام جتنا کمپلیکیٹڈ ہے جو نظر آ رہا ہے، اور سائنس جس طرح ایکسپلین کر رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ دراصل یہ کائنات اس سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ جتنی دکھائی دے رہی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں۔ جو سائنس پردے اٹھا رہی ہے اور کائناتی حقائق جو چھپے ہوئے ہیں، راز، ان سے آگاہی دیتی جا رہی ہے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو کچھ سائنس نے آج تک اس کائنات کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں طرز کے نظاموں کی کمپلیکسٹی بیان کی ہے اور اس کی کمپلیکیشن کو بیان کیا ہے اور ثابت کیا ہے، جو فردر پردے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات اس سے زیادہ پیچیدہ ہے، اس سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اور نہ صرف کمپلیکیٹڈ ہونے کا پتہ چلتا ہے، مگر جہاں اس کی کمپلیکسٹی اور اس کی کمپلیکیٹڈ ہونے کی حقیقت سامنے آتی ہے، وہاں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت بیلنس، ہارمنی اور ہم آہنگی اور مطابقت اور موافقت نظر آتی ہے، ایک اکائی کی طرح، ایک وحدت کی طرح، ایک باہمی تعاون کی طرح۔ اور یہ کائنات کے ذرات میں، کائنات کی موجودات میں، کائنات کی تخلیقات میں اور کائنات کی تنظیمات میں یہ از خود نہیں ہو سکتا کہ کوئی بائی ایمرجنس، بائی چانس، بائی نیسیسٹی ہر جگہ یہ یکسانیت پائی جائے، ہو نہیں سکتا۔ تو اس نتیجے پر پہنچ کر اس نے کہا کہ ان سارے سوالات کا جواب جو پچھلی تھیوریز تھی سائنس کی، ان کے پاس نہیں تھا۔ تو مجھے سائنسی تحقیقات نے اس نتیجے پر پہنچایا کہ اٹ از اونلی تھرو دا سپر نیچرل دیٹ آئی کین انڈرسٹینڈ دا مسٹری آف ایگزسٹنس۔ تو میں نے کہا کہ یقیناً سپر نیچرل ماورائی کوئی طاقت ہے، ما بعد طبیعیاتی طاقت ہے، جو اس طبیعی اور مادی کائنات سے باہر ہے، اور اسی نے اس کائنات کو وجود دیا ہے، تخلیق کیا ہے، اور اس کے اندر یہ نظام اور وحدت اور یکسانیت اور ہم آہنگی رکھی۔ تو سپر نیچرل ایگزسٹنس جو ہے کسی حقیقت اولیاء کی، بس اسی کے وجود نے ان تمام سوالات کا جواب دیا۔ اور پھر اس پیپر میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جس کا ذکر ہم پچھلی کئی نشستوں میں کر چکے ہیں 2-3 بار، اور ایک مرتبہ تفصیل سے گفتگو بھی میں نے کی ہے پچھلی نشست میں یا اس سے پہلے، کہ ایک وقت تھا فار سرٹن ریزنز، جو کہ جن کے پیچھے سیاسی اور مذہبی عوامل تھے، مقاصد تھے، ایک ایجنڈا تھا، جس کی وجہ سے سائنس اور مذہب کے راستے جدا کر دیے گئے یورپ میں۔ اور اس پیریڈ میں جو کچھ ایک دوسرے کے خلاف لکھا گیا اور کہا گیا، اس نے بعد کی نسلوں کے ذہن متاثر کیے، اور وہ اثرات ہمارے ہاں تو ذرا بعد میں پہنچتے ہیں،
مغرب میں، یورپ میں پہلے وہ اثرات ہو چکے تھے، تو ہمارے ہاں پہنچنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے نا، تو وہ ہمارے ہاں اثرات بعد میں آئے۔ مگر جب اثرات ہمارے یہاں پہنچے ہیں مذہب اور سائنس میں ٹکراؤ کے، اس وقت تک ویسٹ میں اور یورپ میں اور امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں مذہب اور سائنس میں دوبارہ دوستی ہو چکی تھی۔ ہمیں مذہب اور سائنس کی یورپ کی زندگی میں دشمنی کی خبر جب پہنچی تو اس سے قبل ان کے درمیان دوستی ہو چکی تھی، وہ راستے پھر مل گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس کی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے تھی، مگر دونوں نے نہیں کی، نہ مذہبی رہنماؤں نے کی نہ سائنسدانوں نے کی، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے سے اتنے تکلیفیں ملی تھیں، اور مذہبی رہنماؤں کو تو خیر کیا ملی تھی، تکلیفیں اور اذیتیں تو انہوں نے مسلط کی تھی سائنسدانوں پر، تو یہ تو رد عمل میں پھر منکر ہو گئے تھے، دیٹس اٹ۔ ان کی کوئی سٹیٹس تو نہیں تھی سائنسدانوں کی کہ یہ جواب میں انتقام کے طور پہ ان کے اوپر ظلم کرتے، نہیں، انہوں نے بین کر دیا بائبل کو اور رد عمل اختیار کر لیا۔ تو یہ ان کے راستے جدا ہوئے، ایک عرصہ گزرا، اور اس نے کہا حالانکہ ریکنسیلیشن یہ ہے دا پولائٹ وے ٹو ریکنسائل سائنس اینڈ تھیالوجی، سائنس اور عقیدہ، مذہب کو دوبارہ ریکنسائل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اینڈ دیٹ از ٹو سمپلی ایگری دیٹ ایچ وڈ کیپ ٹو اٹس اون ریئل، بس اتنا اتفاق کرنا ہے کہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے، بس دیٹس اٹ۔ مذہب یعنی مذہب سے مراد مذہبی رہنما سائنس کے دائرے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، تسلیم کریں گے بھی یہ سائنس کا اپنا فیلڈ ہے، اور سائنسدان مذہب کے اوپر اقرار و انکار کے حوالے یا انکار کے حوالے سے یہ رد عمل ظاہر نہیں کریں گے۔ سائنس وڈ آسک، یہاں بڑا قابل ذکر جملہ ہے، سائنس وڈ آسک اینڈ آنسر ایمپیریکل کویسچنز لائک واٹ اینڈ ہاؤ، سائنس صرف یہ سوالات کرے گی یا ان سوالات کا جواب دے گی جن کا تعلق صرف تجرباتی تحقیق سے ہے، تجربے سے ہے، اور وہ کیا، سائنس بحث کرے گی صرف واٹ، جس کا میں نے ذکر پہلے کیا کہ یہ کیا ہے، یہ جو نظام ہے انسانی زندگی کا ہے، سیلولر لائف کا ہے، مولیکولر بائیولوجی ہے، ایٹامک بائیولوجی ہے، کیمسٹری ہے، بائیو کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ایسٹرو فزکس ہے، اسپیس اور ٹائم ہے، کائناتی نظام ہے، باٹنی کے اندر سسٹم ہے، زوالوجی میں ہے، کوئی بھی نظام جب دیکھیں گے تو سائنس بحث کرے گی واٹ از دس، یہ کیا ہے، اینڈ ہاؤ از دس ہیپننگ، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس طرح ہو رہا ہے، اس کے ایگزسٹنگ طریقہ کار پر سائنس بحث کرے گی، واٹ اینڈ ہاؤ پر۔ And religion would confront the spiritual wondering why، اور مذہب صرف اس سے بحث کرے گا، what اور how سے نہیں بحث کرے گا، مذہب بحث کرے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے، so why is it happening like this، why، یہ کیوں ہوا، تو کیوں کے جواب میں الٹیمیٹلی مذہب کہے گا خدا نے کیا، خدا کا امر اس طرح ہے، خدا کی مشیت اس طرح ہے، خدا کا نظام تخلیق اس طرح ہے، خدا کا نظام تدبیر اس طرح ہے، اور خدا کا نظام ترتیب، کائنات کو ترتیب دینا وہ اس طرح ہے۔ مذہب وائی کا جواب دے گا کیوں، اور سائنس بحث کرے گی کیا اور کیسے سے۔ اس نے کہا سمپل اتنی بات تھی، تو اگر دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہیں تو مذہبی رہنماؤں کا یعنی پریسٹس کا، پوپس کا اور چرچ کا اور سائنٹسٹس کا کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے کہا کہ جوں جوں یہ معاملہ آگے بڑھا تو حالات خراب ہوئے، تو یہ جو ایگریمنٹ تھا وہ بروک ڈاؤن ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور مذہب کی طرف سے سائنس کو ڈسمس کر دیا جانے لگا۔ مذہب سے میں پھر کہہ رہا ہوں مراد اہل مذہب جو پریسٹ اور پادری تھے، پوپس تھے، ان کی طرف سے سائنس ڈسمس ہونے لگی۔ تو جب سائنس کی اتھارٹی بڑھی اور چرچ کمزور پڑ گیا تو سائنسدانوں نے پھر مذہب کی جو پادریت ہے اور ان کی جو پاپائیت ہے اس کا رد کر دیا، اور بائبل کا کئی رد کرنے لگے، رد ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ ریزنز اس کے یہ تھے، مگر اب صورت یہ ہو چکی ہے کہ جس طرح پھر وہ جو مذہبی تھے وہ بھی ٹالرنٹ نہ رہے سائنس کے بارے میں، وہ بھی برداشت اور گوارا کرنے اور بردباری کرنے کا طریقہ وہ بھی چھوڑ گئے،
اور نتیجتاً انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو سائنسدان، بنیادی طور پہ تو یہ مسیحی مذہب کے لوگ ہوتے تھے، عیسائی المذہب تھے، مغرب میں اور یورپ کے جتنے بھی سائنٹسٹ تھے یا فلاسفر تھے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا، جس کی وجہ سے رد عمل ہوا کہ جو سائنسدان سائنسی تحقیق کر کے سائنس کو 6000 سال پرانا نہیں مانے گا، یہ بات پرانی ہو رہی ہے، آج 7000 سال ہو چکے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا جو سائنس اور کائنات کو، زمین کو اور یونیورس پوری کائنات کو 6000 سال پرانا نہیں مانے گا، یہ ببلیکل، میں نے آپ کو جو بتایا ان کی جو تعلیم جو بائبل میں بنا دی گئی تھی، تو وہ اف یو ڈونٹ بلیو ان اٹ یو کین ناٹ بی اے کرسچن، تو آپ مسیحی نہیں ہو سکتے، آپ عیسائی نہیں تسلیم کیے جائیں گے۔ عیسائی ہونے کے لیے گویا لازمی ہے کہ کائنات کی کل عمر اس وقت کہا 6000 سال مانی جائے، اور یہ کہ پوری عمر کائنات کی 7000 سال ہوگی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ غیر سائنسی تھا، یہ پورا تصور، اور یہ آسمانی وحی پر مبنی نہیں تھا، تو یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ جو یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ مسیحی نہیں ہے، اس کو خارج کر دیا مسیحیت سے۔ مسیحیت سے خارج کرنے کا مطلب ہے وہ کافر ہو گیا۔ یورپ کے اندر مغربی جو دنیا تھی اس وقت کی پاپائیت، جو چرچ اتھارٹی کے تحت، تو پھر اسی طرح انہوں نے بھی ان کے خلاف پہ رد عمل کیا۔ اب وہ کہتا ہے آرٹیکل میں، جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، ایلن سینڈیج نیوز ویک کا جو آرٹیکل، جس میں وہ کہتا ہے کہ بٹ ناؤ تھیالوجی اینڈ سائنس آر اینٹرنگ انٹو اے نیو ریلیشن شپ۔ اب وہ زمانے گزر گئے، اب سائنس آزاد ہے، سائنس پر چرچ کا ہولڈ نہیں ہے، اور چرچ کے ساتھ اب سائنسدانوں کی جنگ نہیں ہے، چونکہ چرچ کا جبر نہیں رہا، ظلم اور جبر نہیں رہا، سو جنگ ختم ہو گئی۔ لہٰذا سائنس جب آزاد ہوئی اور مذہب اپنی جگہ آزاد ہے، تو سائنس اور مذہب کی دوبارہ ایک نئی ریلیشن شپ شروع ہو گئی ہے، انٹر ہو گئے نئے دور میں۔ اور کئی فزسسٹ جو طبیعیات کے ماہرین ہیں، سائنسدان، وہ دوبارہ تھیالوجین بھی ہو رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ مذہب اور عقیدے کا اقرار کرتے جا رہے ہیں، بلکہ مذہب اور عقیدے کا پرچار بھی کر رہے ہیں، اقرار سے بڑھ کے پرچار بھی کرنے لگ گئے، تھیالوجین بھی ہو گئے ہیں۔ پھر وہ مثال دیتا ہے، جیسے رابرٹ رسل کی مثال دیتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ نیچرل سائنسز کا وہ بہت بڑا سائنسدان ہے، اور سائنسی اکتشافات کے نتیجے میں جب اسے خدا کے وجود کے آثار ملے اور مذہب کے حقائق کی تصدیقات ملی، کنفرمیشنز ملی کہ عقیدہ درست ہے خدا کے وجود پر، مذہب درست کہتا ہے، تو وہ بہت بڑا نیچرل سائنٹسٹ، وہ ایٹ دا سیم ٹائم اس نے 1981 میں پھر امریکہ میں سینٹر فار تھیالوجی بھی قائم کر لیا، تو سائنسدان تھا ساتھ مبلغ بھی ہو گیا۔ اس نے کہا یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر اس نے گریجویشن آفر کریں تھیولوجیکل یونین کی سائنس کے ساتھ برکلے میں، امریکہ میں۔ اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ بگ بینگ کوسمولوجی مثال کے طور پر، یہ جو کائنات کی تخلیق کا نظریہ ہے کہ ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوئی، ایک ایکسپلوژن سے ہوئی کائنات، ایک کازمک ایکٹ، بیک گراؤنڈ کازمک ایکٹ کی طرح ایک سنگولیرٹی تھی، ایک وحدت تھی، اور ایک اچانک دھماکہ ہوا، اور کائنات اور کائناتی جو قوتیں ہیں اور توانائیاں وجود میں آنے لگیں اور پھیلنے لگیں۔ تو جو بگ بینگ کوسمولوجی ہے، وہ کہتے ہیں فار انسٹنس ایک وقت تھا جب شروع ہوئی، چونکہ ابھی اس کا پورا علم سائنسدانوں کے پاس نہیں تھا، بالکل بگننگ تھی اس نظریے کی، ابھی اس نظریے کی تفصیلات ان تک نہیں پہنچی تھی، اس نظریے کی فردر تحقیقات نہیں ہوئی تھی، یہ نظریہ اپنے منطقی نتیجے کی طرف نہیں بڑھا تھا، بالکل ابتدائی وقت تھا، یعنی تھوڑی سائنس تھی، جس کا ذکر ہم شاید کل یا پرسوں کی یا اس سے پہلے کی نشست میں کر رہے تھے، کہ جب سائنس کا علم تھوڑا تھا، بگ بینگ کوسمولوجی سائنس کا، بگ بینگ تھیوری پر یا بگ بینگ کوسمولوجیکل سائنس، اس ریسرچ کا علم جب تھوڑا تھا، تو اس وقت وہ لکھتا ہے there was no room for a creator۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب چرچ اور سائنسدانوں کی جنگ چل رہی تھی، تو سائنس کا علم تھوڑا تھا، تو خالق کو ماننے، خالق کائنات اور خدا کو ماننے کی جگہ نہیں تھی اس تھیوری میں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جوں جوں بگ بینگ تھیوری اور بگ بینگ کوسمولوجی ڈیولپ ہوئی ہے،
اور اس کے اندر بہت سارے شعبے علم کے تحقیق کے اور نکلے ہیں اور مختلف قسم کی تشریحات نکلی ہیں. 7 سے زیادہ تو تعبیرات ہیں صرف اس ابتدا کی، کائنات کی ابتدا کے حوالے سے جو دھماکے سے ہوئی. 7 سے زیادہ تو اس کی سائنسی تعبیرات ہیں. مختلف سائنسدان مختلف اینگل سے تشریح اور تعبیر کرتے رہے. اس سبجیکٹ کو ہم بعد میں لائیں گے جب سائنسی دلائل شروع ہوں گے، تو یہ میرا خاص ایک موضوع ہوگا، وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب یا ثبوت مذہب پر اور وجود باری تعالیٰ پر. ہم اس سبجیکٹ پہ آئیں گے بگ بینگ تھیوری پر. ابھی تو ایک پاسنگ ریفرنس آ گیا ہے. تو کہتے ہیں جو اس کی تحقیقات اور انکشافات آگے بڑھے تو ناؤ implies to many scientists that there is a design and purpose behind the universe. اب کہتے ہیں کئی سائنسدان ایسے ہیں جو اس سبجیکٹ کے ماہر بنے ہیں اور اس سبجیکٹ پر ان کی تحقیقات اور اسپیشلٹیز آگے بڑھی ہیں، تو اب ان کے اوپر یہ منکشف ہوتا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ڈیزائن ہے، ایک امر ہے تخلیق کا، اس کائنات کی تدبیر کا، اس کائنات کی توسیع کا ڈیزائن ہے اور ایک مقصد ہے اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے. یہ یوں ہی اتفاقاً دھماکہ نہیں ہو گیا تھا جس سے کائنات بنی. پھر اس کے بعد فردر وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جارج ٹاؤن سے لے کر برکلے تک، یہ امریکن یونیورسٹیز ہیں، جارج ٹاؤن سے لے کر برکلے تک وہ کہتے ہیں کہ جو تھیالوجینز ہیں، مذہب کے عقیدے کے ماننے والے، وہ سائنس کو ایمبریس کرتے جا رہے ہیں، یعنی سائنس پر اعتقاد لا رہے ہیں، سائنس کو مانتے جا رہے ہیں. اور سائنسدان جن کی سوچ میں، تحقیق میں تھوڑے پرانے زمانے میں پیچھے جا کر مذہب اور روحانیت کی جگہ نہیں تھی اور صرف تجربات پر، خالی غیر مذہبی تجربات پر جن کا تصور تھا، وہ رفتہ رفتہ مذہب کو ایمبریس کرتے جا رہے ہیں، مذہب پر اپنا عقیدہ لاتے جا رہے ہیں. اور اس طرح کی کتابیں سائنسدان لکھ رہے ہیں. اب یہ ماڈرن سائنس کی ہم بات کر رہے ہیں، بالکل جس زمانے میں ہم ہیں وہ ماڈرن سائنٹسٹ پھر اس طرح کی کتابیں لکھ رہے ہیں. پھر ان کتابوں کے نام ہیں بعض کوٹ کیے نمونے کے طور پر. مثلا سائنس اینڈ تھیالوجی، ایک نئی کتاب آ گئی جس میں سائنس اور تھیالوجی کے جو راستے جدا ہو گئے تھے سائنس اور مذہب کے، وہ پھر کس طرح مل گئے اس کو ثابت کر رہے ہیں سائنسی دلائل کے ساتھ. مذہبی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. مذہب تو قائم ہے اپنی جگہ. مذہب تو خدا کے وجود کو روز اول سے بتا رہا ہے اور اس کے دلائل اور شواہد دے رہا ہے اور ایمان لانے کی بات کر رہا ہے. اب سائنس دلائل دے کے ثابت کر رہی ہے کہ ہاں میں ایگری کرتی ہوں اس سے. تو سائنس اینڈ تھیالوجی پر کتاب آئی ہے، دی نیو کانسوننس، اس عنوان کے ساتھ. اسی طرح ایک اور کتاب آئی ہے، بلیف ان گاڈ ان این ایج آف سائنس، اس پر ہم بات کریں گے. یہ کتاب بلیف ان گاڈ ان این ایج آف سائنس، یہ ایک اور بڑا نامور سائنسدان ہے پریزنٹ ٹائم کا، ہماری موجودہ دور کا، اور بڑا نامور فزسسٹ ہے، ماہر طبیعیات، موجودہ دور کا نامور سائنسدان، جان پولکن جورن. یہ اس کا سپیلنگ ہے POLKINGHORNE، جان پولکن جورن. اس کی یہ کتاب اس نے لکھی ہے جو میں نے کوٹ کی، بلیف ان گاڈ ان این ایج آف سائنس. اب یہ کتابیں آ رہی ہیں. پھر یہ ایک جون 1998 میں یہ جو اس کی توبہ چھپی اور مذہب پر ایمان کا اقرار چھپا، یہ جولائی 20 کا شمارہ ہے نیوز ویک کا. اور اس سے ایک ماہ قبل جون میں 1998 کے جون میں وہ کہتا ہے کہ سائنس اینڈ دا اسپریچول کویسٹ پر سمپوزیم ہو چکا ہے. اب سائنسدان سمپوزیم ارینج کر رہے ہیں مذہب کے وجود پر، چونکہ ایک گرم جوشی آ گئی، چونکہ ایک زمانہ گزرا نا چرچ اور سائنس کی جنگ کا. اور جب اپنے اپنے دائرے متعین ہو گئے اور آپس میں مخاصمت اور دشمنی ختم ہو گئی، اور ختم اس لیے ہوئی کہ چرچ کرٹیل ہو گیا تھا اور سٹیٹس نئی بن گئی تھی یورپ کے اندر، تو نتیجتاً اب جبر کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا چرچ کے پاس، تو لامحالہ دشمنی ادھر سے ہی شروع ہوئی تھی، ادھر سے ہی ختم ہو گئی. سائنس نے تو دشمنی کبھی نہیں کی تھی،
لہٰذا اس کے ہو جانے کے بعد پھر سائنٹسٹ پھر گرم جوش ہو گئے خدا کے وجود کو ثابت کرنے پر، مذہب کے ساتھ اپنی دوستی اسٹیبلش کرنے پر، اور لوگوں کو مذہب اور خدا کی وحدت اور خدا کے وجود کی طرف دعوت دینے پر داعی اور مبلغ بن گئے۔ تو سائنس اینڈ دا اسپریچول کویسٹ کے نام سے سمپوزیم بھی ہوا امریکہ میں، اور رسلز نے ایک آرگنائزیشن قائم کی CTNS، یعنی سینٹر فار تھیالوجی اینڈ دا نیچرل سائنسز، یہ اس کا مخفف ہے۔ پھر دہرا رہا ہوں، سینٹر فار تھیالوجی اینڈ دا نیچرل سائنسز، CTNS، یہ سینٹر قائم کیا رابرٹ جان رسل نے، جو بذات خود بڑا نامور ماہر طبیعیات ہے، فزکس کا سائنٹسٹ ہے بہت بڑا۔ تو اس کے تحت پھر یہ کانفرنس ہوئی، سیمینار ہوا، اور جس میں 320 سائنسدان شریک ہوئے، 320 سائنٹسٹ شریک ہوئے۔ اب یہ گویا آپ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس ہے، جیسے پارلیمنٹ ہوتی ہے اور وداؤٹ اینی سنگل ووٹ آف ڈیفرنس سارا اجماع کے ساتھ ایک فیصلہ کرتی ہیں ورلڈ کی پارلیمنٹ کسی سبجیکٹ پر، مخالفانہ ووٹ نہیں پڑتا۔ تو مطلب ہے اس میں 320 زندہ سائنسدان پوری دنیا کے، جو اس وقت بعض اب ڈیتھ ہو گئی آف کورس، 1998 کی بات ہے، میں تو صرف یہ 17 برس پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو شریک ہوئے، اور اس میں جو ٹاپ کے سائنٹسٹ تھے پوری ورلڈ کے، اپنے اپنے سبجیکٹ کے ماہرین، کوئی فزکس کا، کوئی بیالوجی کا، کوئی کیمسٹری کا، کوئی کسی سبجیکٹ کا، کوئی کسی سبجیکٹ کا، تو 33 اسپیکر سے جنہوں نے پیپرز پڑھے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، مذہب کا اقرار کرنے کے لیے، کہ سائنس مذہب کو ماننے لگ گئی اور سائنس نے خدا تلاش کر لیا ہے، سائنس خدا کے وجود پر ایمان کا اعلان کرتی ہے، اقرار کرتی ہے۔ اور پھر PBS نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے سائنس اینڈ فیتھ پر، ڈاکیومنٹری بھی بنا دی۔ اسی طرح پھر آگے چلیں، پھر اسٹیون وینبرگ ایک اور ماہر طبیعیات ہے، فزسسٹ ہے بڑا نامور، اور یہ 1977 میں نوبل پرائز بھی مل چکا تھا اس کو، 1977 میں، تو نوبل فزسسٹ ہے، اور امریکہ ٹیکسس کا رہنے والا سائنسدان تھا۔ تو اس نے بھی ایک اپنا اعلان کیا، بڑا کلیئر نوٹ دیا اس نے اپنا، اور اس نے کہا کہ جو فزکس ہے وہ اس بات کا اعلان کرتی ہے، طبیعیات، کہ جو کاسموس ہے، ساری کائنات، یہ کسٹم میڈ ہے۔ سن لیا آپ نے؟ ہم جب گھر بناتے ہیں نا گھر، تو کہتے ہیں یہ کسٹم بلٹ ہوم ہے، کسٹم بلٹ ہاؤس ہے، یعنی جیسے جیسے فیملی کی رہائش اختیار کرنے والوں کی جو جو ضروریات ہیں، یہ پورا گھر انہوں نے اپنی مرضی سے ضروریات پورا کرنے کے لیے بنایا ہے، اور یہ گھر رہائش پذیر فیملی کی جملہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ کائنات، اس کے اندر جو جو لوگ رہتے ہیں اور جو جو اشیاء رہتی ہیں اور جو جو موجودات اور مخلوقات ہیں، ان کے لیے کسٹم میڈ ہے، بنانے والے نے تمام مقاصد حیات کو پورا کرنے کے لیے تمام قوانین اس کے اندر درج کر کے بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کاسموس کی تعریف کی ہے کہ یہ کسٹم میڈ ہے فار لائف اینڈ کانشسنس، زندگی کے لیے بھی اور شعور کے ارتقاء کے لیے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو ان چینجنگ نمبرز ہیں، جس چیز کو بھی آپ لے لیں، ہر چیز کا جو نیچر کا جو پورا سسٹم ہے، تخلیق کا، کائنات کا، فطرت کا، اور اس کے اندر آپس کے نمبرز ہیں جو اس کائنات کو بیلنس میں، توازن میں رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوئے۔ اور اس طرح اسٹرینگتھ آف گریویٹی ہے، جو کشش ثقل ہوتی ہے، کشش ثقل، تو وہ اس کی ایک قوت ہے، اس کے نمبرز ہیں، وہ گریویٹیشنل فورسز ہیں، گریویٹی ہیں، وہ جو مقرر ہیں مختلف اشیاء اور موجودات کے درمیان، وہ تبدیل نہیں ہوتی، اسی کے ساتھ ایک توازن قائم ہے۔ اس طرح دا چارج آف این الیکٹران، الیکٹران کا جو چارج ہونا ہے، اور دا میس آف اے پروٹون، اور اس کا جو کمیت ہے، ماس ہے پروٹون کی، اگر وہ کہتا ہے کہ جو جو اس کے متعدد اس کے نمبر ہیں متعین، اگر اس میں چھوٹا سا بڑا باریک فرق آ جائے، یا فرق آ جاتا، یا کسی جگہ فرق ایگزسٹ کرے،
اگر اتفاق ہو، حادثہ ہو، تو حادثہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ وہ اربوں سال پہلے حادثہ ہوا اور حادثے کے نتیجے میں سارے حادثات اسی نظم کے مطابق چلتے چلے جائیں اور کبھی بھی کوئی حادثہ اس بنیادی اصول سے ہٹ کر نہ ہو. اس کو تو حادثہ نہیں کہتے، اس کو تو ڈیزائنڈ پروسیس کہتے ہیں، پلانڈ پروسیس کہتے ہیں، کسٹم میڈ پروسیس کہتے ہیں. یہ بامقصد ایک امر کے ساتھ تخلیق کا نتیجہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر معمولی سا بھی کسی ایک نمبر میں فرق آ جائے تو نتیجہ کیا ہو. اس نے کہا کہ یہ جو ایٹمز ہیں یہ وڈ ناٹ ہولڈ ٹوگیدر، یہ اکٹھے رہیں گے نہیں، شکست و ریخت کا، پھوٹ کا اور ایکسپلوژن اور بربادی اور تباہی کا شکار ہو جائیں گے. اسٹارز وڈ ناٹ برن اینڈ لائف وڈ نیور ہیو میڈ این اپیئرنس. اگر تھوڑا نمبر کا فرق ہو جاتا تو اس توازن کے ساتھ ہی زندگی قائم ہے. اگر وہ توازن بگڑ جائے کائناتی موجودات میں اور تخلیقات کے اندر تو نہ ستارے چمکیں، اور ان کا چمکنا بھی ان کے اندر جو ہیلیم، ہائیڈروجن، جو مختلف میسز ہیں ان کے اندر وہ جلتی ہیں، جل رہی ہیں مسلسل حرارت کے ساتھ، اور ان کے جلنے کی وجہ سے روشنی پیدا ہو رہی ہے جس کو ہم چمکتے ہوئے ستارہ کہتے ہیں. وہ دراصل چمکتے ہوئے نہیں ہے، دراصل جلتے ہوئے ہیں، اور ان کے جلنے سے جو پیدا ہو رہی ہے حرارت بھی ہو رہی ہے پیدا اور وہ روشنی بھی پیدا ہو رہی ہے. آگ جب جلتی ہے تو حرارت بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ستارے چمک نہ سکیں اور زندگی کبھی اپیئر ہی نہ ہوتی، اور اگر بعد ازاں تھوڑا سا فرق آ جائے تو اپیئر ہونے کے بعد ڈس اپیئر ہو جاتی، غائب ہو جاتی، ختم ہو جاتی، مگر ختم نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں. وہ کہتا ہے کہ when you realize that the laws of nature must، جب یہ آپ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ قوانین فطرت ہیں، یہ قوانین قدرت ہیں، یہ قوانین کائنات ہیں، یہ قوانین حیات ہیں، جب اس کو ریئلائز کر لیتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ساری کائنات had must been incredibly finely tuned to purpose to produce the universe we see. انکریڈیبل حد تک، غیر معمولی، ناقابل تصور حد تک اس کی ٹیوننگ کی گئی ہے جب اس کو تخلیق کیا گیا تھا. اس کائنات کی تخلیق میں اس کا ڈیزائن ہی نہیں بنایا بلکہ اتنا شاندار طریقے سے ٹیون کیا گیا ہے، پروگرامنگ کی گئی ہے کہ وہ پروگرام ابد الآباد تک قائم رہے. اور وہ ابد الآباد تک قائم رہنے والا پروگرام آؤٹ آف نیسیسٹی بھی نہیں ہو سکتا، آؤٹ آف چانس بھی نہیں ہو سکتا، اور آؤٹ آف یعنی جسٹ ایک اتفاق بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ جان پولنجون جس کا میں نے ذکر کیا وہ بیان کرتا ہے، اس نے بھی اپنا جو بڑا کیریئر تھا، کیمبرج یونیورسٹی کا وہ بہت بڑا نامور سائنٹسٹ تھا اور بذات خود مذہب کا پرچار کرنے والا، 1982 میں مذہب کا پرچار کرنے والا بڑا ماہر طبیعیات سائنسدان، اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے سائنسی نتائج نے اسے اپنے مذہب کا مبلغ بھی بنا دیا. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، فزکس مجھے یہ بتاتی ہے کہ دیٹ کنسپائرز ٹو پلانٹ دا آئیڈیا دیٹ دا یونیورس ڈڈ ناٹ جسٹ ہیپن. وہ کہتا ہے اس پوری کائنات کا طبیعیاتی مطالعہ اس نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ یہ کائنات، دس یونیورس ڈڈ ناٹ جسٹ ہیپن. ایسا نہیں ہوا کہ بس کائنات کسی حادثے اور دھماکے سے اپنے آپ وجود میں آ گئی، ایسا نہیں ہوا. تو عقل تو یہ بتا رہی ہے. اب عقل کا کام تو یہ ہے کہ عقل کی بات کی جائے. اگر عقل بے عقلی کی بات کرے تو اس کو عقل تو نہیں کہیں گے. ویسے بادشاہ ہے عقل، ہر بندے کی اپنی عقل ہے، جو چاہے کہہ دے، اس کو تو روکنے والا کوئی نہیں. مگر عقلی بات کے لیے کچھ ضابطے ہونے چاہیے، اور وہ ضابطے جو آپ کے سامنے سائنسدانوں نے، فلسفیوں نے، اہل عقل نے، اہل تحقیق نے، اہل تفتیش نے، اہل انکشاف نے جو رکھے ہیں وہی ضابطے ہیں، اور عقل انہی کی پابند ہے، انہی کو مانے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ ثابت ہو جاتی ہے چیز، اور دوسرا یہ کہ دیر مسٹ بی اے پرپز بیہائنڈ اٹ، اور اس کے بنانے کا اور ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے. اب آف کورس وہ کہتا ہے فزکس اور سائنس ہمیں وہ مقصد تو نہیں بتا سکتی، مگر یہاں تک ضرور پہنچاتی ہے کہ بنانے والے کے حکمت میں، اس کے علم میں کوئی مقصد تھا جس کی وجہ سے اس نے اس طرح ٹیون کیا، پروگرام کیا اس کو.
پھر یہی چیز چارلس ٹاؤنز، ایک اور نامور ماہر طبیعیات ہے، چونکہ عنوان بنایا انہوں نے سائنس فائنڈز گاڈ، کہ سائنس نے خدا کو پا لیا. تو مختلف سائنسدان جو اسی ایک ہی دور میں جنہوں نے اعلان کیا ہے، جو پہلے اقرار کرنے والے بگننگ میں نہیں تھے مذہب کا، خدا کے وجود کا، اور وہ خدا کے وجود تک پہنچے، اس کو مانا صرف سائنس کے طریق سے، ایز اے سائنٹسٹ، ناٹ ایز اے تھیالوجین. تو وہ پھر وہ سارا کلیکٹ کیا انہوں نے، ان کو جمع کیا کہ کس کس نے، جو کہ ایتھیسٹ تھا، تھیسٹ نہیں تھا، مذہبی نہیں تھا، عقیدہ رکھنے والا نہیں تھا، تو کس طرح سائنس نے انہیں خدا کے وجود پر ایمان تک پہنچایا. تو چارلز ٹاؤنز، پھر اس نے حالانکہ وہ بھی نوبل پرائز لیا تھا، اس نے فزکس میں شیئر کیا تھا 1964 میں، اور وہ کہتا ہے many have a feeling that somehow intelligence must have been involved in the laws of the universe. اس نے کہا بہت سے سائنسدانوں کی، ایک میری نہیں، بہت سے سائنسدانوں کی بڑی طویل سائنسی تحقیقات کے بعد یہ فیلنگز پیدا ہو چکی ہیں کہ اس پوری کائنات کے بنانے میں اور اس کائنات کے اندر قوانین کو شامل کرنے میں یقیناً پیچھے کو انٹیلیجنس انوالو تھی. انٹیلیجنس انوالو تھی. وہ صرف مادے کے پاس عقل نہیں ہوتی، اس سے وجود میں نہیں آئی، کسی انٹیلیجنٹ مائنڈ نے اس کو تخلیق کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ انٹیلیجنٹ، ڈیوائنلی انٹیلیجنٹ مائنڈ، وہ خدا کی ذات ہے، اس نے اس کو ایک نظام دیا. اور پھر پولکن جورن پھر آگے مزید بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے ٹو اے ویری ڈیپ فیکٹ اباؤٹ دا نیچر آف دا یونیورس، namely that our minds which invent mathematics conform to the reality of the cosmos, and we are somehow tuned in to its truths, since pure thought can penetrate the universe mysteries. یہاں تک کر کے آگے کنکلوژن دے رہا ہے. وہ کہتا ہے this seems to be telling us that something about human consciousness is harmonious with the mind of God, the Creator. یہ ہم نے میتھمیٹکس ایجاد کیا، ہم نے کائنات کے نظام ایجاد کیے، ہم نے حقائق کوسموس کے کائنات کے دریافت کیے، اور ہم نے تمام سچائیوں کا جو انحصار ہے ان کی بقا ان کے اندر فائن ٹیوننگ میں دیکھا، اور کائنات کے سربستہ راز دیکھے. وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ یوں لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ سارے حقائق بتا رہے ہیں کہ انسان جو جو پاتا چلا جا رہا ہے، گویا خدا کے ذہن میں کائنات کی تخلیق اور کائنات کی تدبیر کے اندر جو جو نظام تھا، حکمت تھی، اس کے ساتھ مطابقت ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی انسان کا ذہن اللہ کی حکمت کو پاتا چلا جا رہا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ کارل فائی کو جو لکھیں گے تو FEIT ہے، FEIT پڑھنے میں کارل فائی، اس کو یوں پڑھیں گے. اور یہ کینسر کا بیالوجسٹ ہے، نیو یارک کی یونیورسٹی ہے، یشیوا یونیورسٹی نیو یارک، اس کا کینسر پر بیالوجسٹ تھا. اور اس کا لفظ تھا کہ جوں سائنسی تحقیق آگے بڑھ رہی ہے اور ہمارا ذہن کھلتا چلا جا رہا ہے، ہم الوہی حکمت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم آہنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کائنات کے اندر جو سربستہ راز ہیں، انہوں نے ہمیں اس جگہ تک سائنسی تحقیق کے ذریعے پہنچایا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سم سائنٹسٹ سی این اوپننگ فار دس سارٹ آف گاڈ. کئی سائنسدان ایسے ہیں، کئی چند ایک، جو اپنے لیے سائنس کے ذریعے سے اوپننگ دیکھ رہے ہیں، خدا کے وجود کی معرفت کی اوپننگ دیکھ رہے ہیں ایٹ دا لیول آف کوانٹم اور سب اٹامک ایونٹس. اب یہ ایک الگ اصطلاحات ہیں. وہ جو سب اٹامک ایونٹس ہیں اور کوانٹم تھیوری بھی ہے آگے، اس کے ذریعے خدا کے وجود کے اور حقائق اور شواہد ملتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر بیہیویئر آف پارٹیکلز ہے، یہ جو اجزاء ہیں، پارٹیکلز چھوٹے چھوٹے سب اٹامک سائنس میں، تو یہ ان کا کردار اور ان کا رول انپریڈکٹیبل ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پارٹیکل
مرے گا، زندہ رہے گا، کیا نتائج پیدا کرے گا، اس کا رول انپریڈکٹیبل ہے۔ اب وہ مثال دیتا ہے کہ پرہیپس بہت ساری اگزامپل وہ نمایاں دیتا ہے، وہ کہتا ہے دا موسٹ فیمس ایگزامپل ہے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ مائٹ ہیو اے ہاف لائف۔ وہ کہتا ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہو اگر تو اس کی مثلاً آدھی زندگی ہوگی۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ 1 گھنٹہ اگر اس ایلیمنٹ نے زندہ رہنا ہے، اس عنصر نے 1 گھنٹہ، ایک پارٹیکل کی بات کر رہے ہیں، اس نے زندہ رہنا ہے، تو ہاف لائف کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہاف لائف مینز دیٹ ہاف آف دا ایٹمز ان اے سیمپل ول ڈیکے ان دیٹ ٹائم۔ سیمپل کے طور پہ جب ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدھے ایٹمز جو ذرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آدھے زندہ رہیں گے۔ اگر 1 گھنٹہ تصور کر لیں کہ ان ذرات کی زندگی ہوگی کسی ایک پارٹیکل میں، تو سب اٹامک سائنس کی بات کرتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے آدھے ایٹمز اس میں سے زندہ رہیں گے، یہ مطلب ہے اس کا، اور آدھے یہ ہاف لائف سے مراد ہے، تو آدھے ڈیکے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اینڈ ہاف برقرار رہیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے بٹ وٹ اف یو ہیو اونلی اے سنگل ایٹم۔ یہ تو تھے آپ کے پاس مثال کے طور پہ کئی ایٹمز تھے، تو اس میں سے 1 گھنٹے کے اندر آدھے زندہ رہے، آدھے ڈیکے ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے، لیونگ ایٹمز نہ رہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہی ایٹم ہو آپ کے پاس، یہ سب اٹامک یعنی جو سائنس ہے اس کے تحت وہ آگے ایونٹس کو ذکر کر رہا ہے، سب اٹامک ایونٹس کا، کہتا ہے اگر ایک ہی ایٹم ہو ذرہ تو پھر کیا ہوگا، دین ان این آور اٹ ہیز اے 50-50 چانس آف ڈیکیئنگ۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ایک ایٹم ہے اور 1 گھنٹہ ہے اس کے پاس، تو اس اصول کے تحت 50% چانس ہے اسی ایٹم کا کہ وہ زندہ رہے گا، اور 50% چانس ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا، ڈیکے ہو جائے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی، اینڈ وٹ ایف دا ایکسپیریمنٹ از ارینجڈ سو دیٹ ایف دا ایٹم ڈز ڈیکے اٹ ریلیزز پوائزن گیس، اور اگر تجربہ کیا گیا ہے اور اس تجربے کی اس طرح ارینج کیا گیا ہے کہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے، اس ایک ایٹم کی ڈیتھ ہو جائے جو 50-50 چانسز ہیں، تو اس سے ایک زہریلی گیس نکل آئے گی، ریلیز کرے گا ڈیتھ کے بعد، ڈیکے ہو کر زہریلی گیس جو اوروں کو مار دے گی، کئی جانوں کو ختم کر دے گی، گیس ریلیز کرے گا۔ اب پھر مثال دیتا ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک بلی ہے، یو ہیو اے کیٹ ان دا لیب، تو پھر وہ چانس ہے 50% کہ وہ زندہ بھی رہ سکتی ہے، وہ مر بھی سکتی ہے جب 1 گھنٹہ ہو۔ اب یہاں تک تو کہتا ہے سائنس نے پہنچا دیا کہ اتنا ہو سکتا ہے، مگر سائنس اس چیز کا جواب آج 2015 میں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، 2015 میں بھی نہیں دے سکی کہ سائنس یہ کہہ دے کہ 50% جو چانس ہے کہ زندہ رہے گا، 50% چانس ہے کہ نہیں مر جائے گا، تو یہ پرٹیکولر ایٹم یا پرٹیکولر بلی یا پرٹیکولر پارٹیکل بھئی یہ زندہ رہے گا اور یہ مر کر زہریلی گیس پیدا نہیں کرے گا جو آگے کئی جانوں کو ختم نہیں کرے گی، وہ 50% چانس ہے نا، تو وہ پاسبلٹی رول آؤٹ کر دے اور سائنس کہہ دے کہ نہیں یہ آرٹیکل زندہ رہے گا، یہ ڈیکے نہیں ہوگا، اور یہ مر جائے گا اور یہ زندہ نہیں رہے گا، تو سائنس اس کو قطعی طور پہ آج کے دن تک پریڈکٹ نہیں کر سکتی۔ سائنس کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، یعنی وہ جو 50% چانس ہے ڈیکے ہونے کا، جب وہ واقع ہو جائے گا ایونٹ، تو سائنس تب کہے گی کہ یہ ڈیتھ ہو گئی، اس کی ڈیکے ہو گیا۔ اور جب 50% چانس ہے زندہ رہنے کا، تو گھنٹہ گزرنے کے باوجود جب زندہ رہے گا وہ ایٹم، وہ پارٹیکل، تو سائنس کو تب پتہ چلے گا کہ یہ اس 50% جو لائف کا چانس ہے اس کے تحت یہ زندہ رہا، ڈیکے نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ سائنس اس کو روک نہیں سکتی، اس فینومینا کو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون فیصلہ کرتا ہے ایک ہی ایٹم، ہے ایک ہی پارٹیکل، دونوں کے اجزاء ایک ہیں، دونوں کا فینومینن ایک ہے، دونوں کے اندر سسٹم ایک ہے، اور دونوں کی باریک سارا توازن ہر چیز ایک ہے، پورا کا پورا نظام ایک ہے، مگر مر رہا ہے کوئی، اسی سچویشن میں کوئی زندہ رہ رہا ہے، اس ٹائم کے بعد کوئی بچ نکلتا ہے، کوئی مر نکلتا ہے۔ وہ کہتا ہے سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ ایسا ہوگا، اور سائنس یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ ایسا کیوں ہوا۔
میں نے کہا وائی کا جواب نہیں ہے سائنس کے پاس، واٹ اینڈ ہاؤ کا ہے۔ جب ڈیتھ ہو جائے گی تو سائنس بتائے گی ہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیکے ہو گیا۔ یہ وٹ کا جواب ہوا، کیا کا جواب، اور کیسے کا جواب ہوا، بھئی اس طرح ڈیتھ ہو گئی، اس طرح ڈیکے ہو گیا، یہ چانس تھا۔ اور جو ایٹم زندہ رہ گیا سائنس بتائے گی کہ یہ زندہ رہا، وٹ کا جواب دے گی کیا ہے، کیا ہوا، اور کیسے ہوا کا جواب دے گی کہ اس کا 50% آلریڈی چانس تھا زندہ رہنے کا، سو یہ اس 50% چانس کی وجہ سے زندہ رہ گیا۔ تو سائنس یہاں آ کر ختم ہو گئی، نہ پریڈکٹ کر سکی اور نہ یہ بتا سکتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ یہ مر گیا اور یہ جیتا رہا، زندہ رہا۔ یہ دونوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں۔ اب وہ سائنسدان اس کے جواب میں کہتے ہیں ایز ون ویئر گاڈ کین ایکٹ، یہاں آ کے اس خدا پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ یہ اس کے امر سے ہوا۔ سائنس اس کو معلوم نہیں کر سکی، اس لیے اس مقام پر پہنچ کے سائنسدان اللہ پہ ایمان لاتا ہے، خدا کے وجود کو مانتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کوانٹم میکینکس allows us to think of special divine action، یہ کوانٹم میکینکس ہے جو ہمیں یہاں آ کر راستہ دکھاتی ہے کہ کوئی ڈیوائن ایکشن ہے، الوہی امر ہے، جو مادی کائنات سے ماورا کوئی امر کن ہے، فیکون، اس نے ارادہ کیا کہ یہ حصہ مر جائے اور اسی سچویشن میں یہ جو دوسرا تھا یہ زندہ رہے، اس نے اپنے امر سے کیا۔ ان کے اندر کوئی فینومینا ایسا نہیں تھا کہ جو ایک کو بہر صورت مرنے پر پہنچائے اور ایک کو بہر صورت جینے پر پہنچائے۔ حالات نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، سائنس ان کو نہیں جان سکی تھی، بس ایک مر گیا، ایک ڈیکے ہو گیا اور ایک لیونگ رہا، زندہ رہا۔ یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر تو رسل کہتا ہے، جس کی ذکر ہم آپ پہ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ایون بیٹر سنس فیو سائنٹسٹ ابائڈ میریکلز، کئی سائنسدان ہیں جو معجزات کو نہیں مانتے تھے، اور ابھی ان کا معجزات کا وہ نہیں مانتے، مگر وہ کہتے ہیں، وہ ان کا یہ تعبیر کرتے ہیں اس کی کہ گاڈ کین ایکٹ وداؤٹ وائلیٹنگ دا لاز آف فزکس۔ وہ کہتا ہے یہ اس کا امر ہے، تو فزکس کے لاز کو وائلیٹ کیے بغیر خدا کا امر پھر بھی نافذ العمل ہے۔ سائنس کے پاس جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ خدا کا امر ہے، دس از ڈیوائن ایکشن۔ اسی طرح سائنس میں، نئی سائنس میں، موجودہ دور کی نئی سائنس میں ایک کیوس تھیوری ہے، اور وہ یہ فینومینا جو ویدر ہے جیسے موسم کا، تو وہ اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں ویدر کے بارے میں، جو فور کاسٹ ہوتی ہے، کچھ کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں اور وہ بھی پریڈکٹ نہیں ہو سکتے 100% صحت کے ساتھ، یقینی طریقے سے صحیح بھی ہو جاتے ہیں اور غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ ہر وقت موسم کا حال بھی سنتے رہتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور اچانک وہ دن آتا ہے، یہ ویسٹرن ورلڈ میں کینیڈا کی، امریکہ کی، انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، اور دن آتا ہے تو دھوپ آ جاتی۔ اب وہ کئی دن ریڈیو پہ آتا رہتا ہے ویدر فور کاسٹ میں کہ تو وہ ان کے کیمیکل ایکشنز اور ری ایکشن کی وجہ سے ایک فور کاسٹ تھی ان ایڈوانس، ہر جگہ ہر ملک میں ہوتا ہے، کئی بار درست بھی ہو جاتی ہے، اور لوگ وہ اوپن پلیس پر جنہوں نے کو فنکشن کرنا ہوتا ہے تو ویدر فور کاسٹ کو دیکھ کر، فور کاسٹ کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو ویدر فور کاسٹ غلط ہو گئی، موسم ٹھیک ہو گیا۔ کبھی تھا کہ دھوپ ہوگی، ٹھیک ہوگا تو بارش ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ کیوس تھیوری ہے، پریڈکٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب پول گنجورن دیتا ہے، جو سائنٹسٹ، وہ کہتا ہے دیٹ گاڈ سلیکٹس وچ پاسبلٹی بیکمز ریالٹی۔ وہ جو اوپر بات چل رہی تھی سب اٹامک ایونٹس کے اندر، ایک زندہ رہا اور ایک 50% چانس تھا ڈیکے ہو گیا، وہ کہتا ہے وہ یہاں بھی ہوتا ہے، دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ اس کا فیصلہ سائنس جس چیز کو جانتی ہے، جس فینومینن کو، اسباب کو، کازز کو، ایفیکٹس کو، اس کے تحت کہیں جواب نہیں ہے، اس کے تحت کوئی نظام سائنس معلوم نہیں کر سکی۔ تو اس کا جواب سائنسدان یہ دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ خدا کرتا، اللہ خود کرتا ہے کہ دو پاسبلٹیز میں سے کس کو حقیقت میں بدل دے۔ اس نے نظام اس طرح بنایا ہے، وہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اب فائنل فیصلہ امر کن ہے، وہ اس کو حیات دے دے، اس کو موت دے دے، اس دن بارش کر دے، اس دن دھوپ کر دے، اس دن اس کو بدل دے، اس دن اس کو اسی طرح رکھ دے جیسے حالات بتا رہے ہیں۔ یہ فائنل فیصلہ پھر اللہ کا ڈیوائن ایکشن کرتا ہے، اور ڈیوائن ایکشن اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دس ڈیوائن ایکشن وڈ ناٹ وائلیٹ فزیکل لاز ایدر،
کہ وہ دونوں پاسبلٹیز خود اپنی قدرت کے تحت اس چیز کے اندر رکھ دیتا ہے، اپنی قدرت کے تحت اس کے اندر رکھ دیتا ہے۔ تو اب اس کے بعد اس کا امر ہے، چاہے تو فائنل جب وقت آئے تو یوں کر دے، چاہے تو اپنے امر سے یوں کر دے۔ اس قیاس تھیوری کے تحت وہ جواب اس کا ڈیوائن ایکشن کی شکل میں دیتے ہیں کہ یہ امر ہے اللہ کا۔ آج گفتگو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ ابھی اس کے کچھ سبجیکٹس اور باقی ہیں۔ ماڈرن انسٹیٹیوشنز بنے ہیں پھر سائنٹسٹس کے، مذہب کو ثابت کرنے اور خدا کے وجود کے لیے شہادتیں فراہم کرنے کے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب اگلی نشست ہوگی تو اس میں اس سبجیکٹ کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔